آخری آیت افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو یہ حقیقت میں یہ آیت ہے کس کے بارے میں؟ منافقین کے بارے میں۔ منافقین کا طریقہ کیا ہے؟ منافقین کیا کرتے ہیں؟ اپنے کی بد عمالی، اپنی بد کرداری کی اصلاح نہیں کرتے۔ تو گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن میں غور و فکر کریں تو اپنے بد عقیدتی اور بد اعمالیوں کی اصلاح کریں گے۔ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں کیا ہے؟ یہ منحرف ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد عمل ہیں، گمراہ ہیں، بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو جو مذمت اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے منافقین کی ہے کہ وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں وہ بری خصلتوں کے میں مبتلا ہو گئے، وہ غلطی آج ہم سے نہ ہو۔ اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے، اگر ہم نے قرآن میں غور و فکر نہ کیا، قرآن سے تمسک نہ رکھا، قرآن کے ترجمے سے آگاہی نہ رکھی، اپنی اولاد و نسلوں کو قرآن کی تعلیم نہ دی، نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ہم بھی برے عقائد، غلط عقائد، منحرف عقائد، بدعات، خرافات، بے دینی عقائد ہمارے مشرکوں والے، کافروں والے ایسے بن جائیں گے۔ اعمال ہمارے جو ہے وہ بد کرداری پر مشتمل ہوں گے۔ کیوں؟ ہماری زندگی میں قرآن نہیں۔ جب قرآن نہیں ہے بد عقیدہ بھی بن جائیں گے اور بد عمل بھی بن جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وسلم۔ تو لہٰذا اب دیکھیں قرآن کتنا عظیم ہے۔ اس قرآن کی عظمت کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یعنی اس قرآن کو جو نازل کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرا حبیب تو اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لیا، ہدایت کی طرف لیا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بیان کیا کہ میرا رسول لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دے گا، تو قرآن کے ذریعے سے۔ تو جن لوگوں کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، اب دیکھیں کیا وہ دیندار ہے، وہ نمازی ہے، وہ شریعت کے پابند ہے؟ جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، یعنی نہ وہ قرآن سنتا ہے نہ قرآن کی تعلیم۔ ہاں ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ قرآن بیچارہ نہیں سمجھ سکتا لیکن علماء کو سنتا ہے، تو ظاہری بات ہے علماء کا کلام بھی تو قرآن پر مشتمل ہوتا ہے یا وارثان قرآن پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو لہذا قرآن سے تمسک نہیں رکھیں گے تو بد عقیدہ اور بد کردار ہو جائیں گے، بے دین اور بد عمل ہو جائیں گے۔ قرآن سے تمسک رکھیں، قرآن سے تمسک نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارے اندر جو انحرافات آ جائیں گے، اعتقادی بھی اور عملی طور پہ بھی۔ تو تربیت شرط ہے، صرف قرآن پڑھنا بھی کافی نہیں۔ دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ تعلیم دو طرح سے، ایک ہے دنیاوی تعلیم اور ایک ہے دینی تعلیم۔ دنیاوی تعلیم کو جیسے اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک کتنے ہمارے نوجوان ہیں پڑھ لکھ جاتے ہیں، اعلیٰ پوسٹ پہ ہوتے ہیں، دفتروں میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے کام کرنے کے لیے وہ پیسہ لیتے ہیں، ہمدردی نہیں ہے دل میں۔ کوئی غریب کھڑا ہے، بھئی آپ سیلری لے رہے ہو، آپ کیوں حرام مال جمع کر رہے ہو؟ یا پھر اسی طرح سے بیٹھے ہیں دفتر میں بیٹھے ہیں تو ہمارے اندر کتنی وہاں پر آ جاتی ہیں، ہم افسر بن گئے، اب اپنی افسری پر اپنے عہدے پہ ناز کرتے ہوئے لوگوں پہ فخر کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر ہم نے جی میں افسر لگوں تو داڑھی مڈوانا شروع کر دی، یعنی ہر بے دینی کا کام کرنا ہم نے شروع کر دیا۔ پھر بولنے میں بد اخلاق، بد مزاج بن گئے۔ تو اس کا مطلب ہے اس تعلیم نے شعور نہیں دیا ہے۔ یہ جو تعلیم حاصل کی ہے یہ کس لیے حاصل کی تھی؟ ماں باپ نے بھی یہی فکر دی تھی اور اولاد نے بھی یہی فکر دی تھی، کیا یہ تعلیم پڑھ لکھ کر تم نے بہت بڑا انجینئر بننا ہے، تم نے میڈیکل ریب میں بہت بڑا افسر بننا ہے، تم نے فلاں میں ایسا کرنا ہے، تم نے فلاں ایسا کرنا ہے، تم ایسا کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اولاد کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے پڑھ لکھ کر پیسہ کمانا ہے تو پھر دین کی فکر کہاں گئی؟ شریعت کی فکر کہاں گئی؟ اخلاقیات کی فکر کہاں گئی؟ تو تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے بگاڑ ہے۔
صرف پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں ہے، ابو جہل بھی اپنے زمانے کا پڑھا لکھا تھا، اس کا اصل نام تھا عمرو، ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ پڑھا لکھا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ اسلام کی طرف کیا وجہ اتنا کام ہو رہا ہے، اسلام کے قریب نہیں آ رہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو عمرو بن حشام ہے نا، عمرو، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم اس یتیم عبداللہ کے دین کی طرف کیوں جائیں، اسلام کے اس عمل میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، وہ اسلام کے قوانین پہ اعتراض کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو پہلے لوگ ابو الحکم بلاتے تھے، حکمتوں کا باپ، پڑھا لکھا۔ آپ نے فرمایا وہ پڑھا لکھا نہیں، حکمتوں کا باپ نہیں، وہ ابو جاہل ہے۔ تو پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں ہے، تربیت ضروری ہے۔ تو لہذا اگر پڑھا لکھا ہے، دنیاوی تعلیم، تربیت نہیں ہے، تو اپنے زمانے کا ابو جاہل ہے۔ اور اسی طرح ایک دنیاوی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم میں دیکھ لیں آج کل آپ فیس بک پہ ہر آئے دن ایک قاری صاحب یا حافظ صاحب جو بچیوں اور بچوں کو تلاوت وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن حفظ کراتے ہیں، آئے دن نئی خبر آتی ہے، فلاں حافظ صاحب، فلاں قاری صاحب، وہ کیا کیا انہوں نے، کسی بچی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کیا، کسی بچے کے ساتھ انہوں نے کیا کر دی، زیادتی کر دی۔ یہ آئے دن تقریباً میں تو سوشل میڈیا پہ ہر ہفتے دیکھ رہا ہوں یہ نئے نئے تماشے آ رہے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، کوئی قاری صاحب ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی مدرسے کا انچارج ہے، کوئی کیسا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، گھروں میں قاری صاحبوں کو یہ اپنے نہ بلوائیں، جو دیانتدار دیندار ہوں وہ، اور ہر مدرسے میں بھی نہ بھیجیں۔ دیکھیں آپ کی اولاد کی حفاظت کہاں ہو سکتی، جہاں پر یہ اولاد امانت ہوتی ہے، اور ہوس کے پجاری مدارس ہوں یا گھروں میں بیٹھ کے بے دینی پھیلاتے ہیں، تو لہذا کیا کرتے ہیں، قرآن کے حافظوں کے، قرآن کی تعلیم دینے والے حفظ کا نشانہ بناتے ہیں اور بچوں کا مستقبل برباد کرتے ہیں۔ تربیت نہیں ہے نا، تعلیم ہے قرآن کی، قرآن حفظ کیا ہوا ہے، تربیت نہیں ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا، آج بھی آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا، ایک بہت بڑے قاری صاحب، حافظ صاحب کو نا ایک اینکر، ایک ٹیلی ویژن خاتون ہے، اس سے وہ کر رہی ہے، اس طرح تھانے میں یا جیل میں، کہہ رہی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ایک بچی جو بول نہیں سکتی، جو بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے اس کے ساتھ اس کی ناموس اور عزت کو برباد کی ہے، جو کسی کو بتا نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتی۔ تو اس نے کیا کہہ رہے، کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ تم لوگوں نے قرآن میں نہیں پڑھا، تمہارے استادوں نے نہیں بتایا؟ کیا کہا اس نے، کیا جواب دیا؟ کہا کہ میرے استاد نے مجھے یہ بات نہیں بتائی اور میں نے ترجمہ قرآن کا نہیں پڑھا، یعنی صرف قرآن حفظ کیا ہے۔ وہ قرآن بھی ہمارے لیے برکت نہیں ہے جو صرف پڑھنے کی حد تک رہ جائے اور اس میں ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ قرآن نازل ہونے کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ اللہ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو نہیں کہا تم قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے، پڑھو، غور و فکر کرو، اپنی غلط عقائد کی اصلاح کرو، اپنے غلط اعمال کی اصلاح کرو، تب کامیاب ہوگے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کی اصلاح فرمائے اور قرآن کی طرف ہماری رغبت فرمائے۔ آخری بات، اب دیکھیں رونے کا مقام تو یہ، ایک صاحب کو دعوت دی اسی درس قرآن کے لیے، آئیں درس قرآن میں تشریف لیں، کیا پیغام بھیجا؟ کہا کہ ہم درس قرآن میں اس لیے شرکت نہیں کرتے، ہم قرآن کے بارے میں نالج ہوتا جائے گا، ہمارے اوپر تو دین کی پابندی کرنا واجب ہو جائے گی، نہ ہم درس قرآن میں آئیں گے نہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس قدر بدبختی اور شقاوت اور بے دینی ہے، یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ اور قرآن کے درس میں ہوں یا کوئی اور مجھ جیسا طالب علم دینے والا ہو، علماء ہو، درس میں آپ نہ بھی جائیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہر شخص کے لیے واجب ہے۔ پروردگار سے دعا کریں، مہربان اللہ